بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید ہے آج آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا میزبان بلّہ نیازی اور لے کر آیا ہوں آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو۔ اس ویڈیو میں آپ کو ایک جانی پہچانی شخصیت کے بارے میں بتاؤں گا جو کہ گزشتہ روز انتقال کر گئے اور جنہوں نے پاکستان کا نام دنیا میں روشن کیا، اور ان کے زندگی کے حقائق کے بارے میں آپ کو کچھ باتیں بتاؤں گا جو آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہوں گی۔ تو ویڈیو کی جانب جانے سے پہلے آپ ہمارا چینل واکنگ ٹرینڈ سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور بیل کے آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ تو آئیں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ پنجاب کی ثقافت کے ترجمان نواب ملک عطا محمد خان آف کوٹ فتح خان گزشتہ روز اپنے حلقے حقیقی حجا ملے۔ ملک کی جانی پہچانی شخصیت ملک عطا محمد خان آف کوٹ فتح خان ضلع اٹک نواب آف کالا باغ ملک امیر محمد خان کے بھانجے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اللہ پاک مغفرت فرمائے۔ نو ڈاؤٹ ہی واز اے لیجنڈ، جو کہ نہ صرف نیز آبادی کے کھلاڑی تھے بلکہ پنجاب کی ثقافت کا بہت بڑا نام تھے۔ آج دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ ہمارے بزرگ اور شاندار گپ شپ کے ماہر اور عظیم مہمان نواز سے اللہ پاک نواب صاحب کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ نواب صاحب نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ میں آخری ڈائناسور ہوں، آئی ایم دا لاسٹ ڈائناسور۔ نئی نسل بہت پڑھی لکھی ہے، نوجوان خطرات سے کھیلنا پسند نہیں کرتے۔ لوگوں کے پاس میرے بات بتانے کو میرے جیسا کوئی نہیں ہوگا۔ سننے میں آیا ہے کہ مشہور ڈرامہ سیریل الفا براوو چارلی کے معروف کردار بھی رہے ہیں۔ نواب آف کوٹ فتح خان معروف سیاستدان بھی تھے۔ پنجاب اسمبلی کے رکن رہ چکے ہیں۔ انتقال کے وقت ان کی عمر 78 سال تھی اور وہ 1941 میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے 1990 کے انتخابات میں اپنے آبائی حلقہ سے آزاد اقلیت میں الیکشن لڑا تھا اور فتح یاب ہو کر پنجاب اسمبلی کا حصہ بنے تھے۔ تاہم ان کی اصل وجہ شہرت ISPR کی جانب سے تیار کردہ ملکی تاریخ کا مقبول ترین ڈرامہ بنا تھا۔ ملک عطا محمد پاکستان کے مقبول ترین ڈرامہ سیریل الفا براوو چارلی کا بھی حصہ تھے اور انہوں نے کیپٹن فراز نامی کردار کے والد کا کردار ادا کیا تھا۔ ملک عطا محمد کی ایک اور وجہ شہرت ان کا گھڑ سواری کا شوق بھی تھا۔ وہ گھڑ سواری اور ٹینٹ پیگنگ فیڈریشن آف پاکستان کے پہلے منتخب صدر تھے۔ انہوں نے بیرون ممالک گھڑ سواری کے کئی مقابلوں میں حصہ بھی لیا تھا اور پاکستان کی نمائندگی بھی کی، جبکہ پاکستان میں بھی باقاعدگی سے گھڑ سواری اور بیلوں کی ریس کا انعقاد کرواتے تھے۔ جو لوگ پرنس ملک عطا محمد کو نہیں جانتے ان کے لیے مختصر سا تعارف پیش کر رہا ہوں۔ پرنس ملک عطا محمد اٹک سے تعلق رکھنے والے اتنے بڑے زمیندار تھے کہ شاید ان کے پاس اپنی زمین کا صحیح ریکارڈ نہ ہو۔ بس یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی زمین 100 سے زیادہ دیہات کے گزرتی تھی۔ انتہائی وسیع شخصیت کے مالک، خاص طور پر ان کی باروب گھنی مونچھیں اور اس کے اوپر شاندار پگڑی جادوئی حد تک کمال کے نظاباز تھے۔ ساری عمر گھوڑوں سے محبت میں گزاری۔ اس وقت بھی ان کے پاس 300-400 گھوڑے موجود ہیں۔ سارا خاندان ہی گھڑ سواری اور نیزہ بازی میں مہارت رکھتا ہے، مگر ملک عطا کا گھوڑا تو شاید ہوا میں اڑتا تھا۔ نیزہ بازی میں نشانہ انتہائی پختہ اور عمر کے اس حصے میں بھی جب نیزہ لہراتے گھوڑا سر پر دوڑاتے تو حاضرین محفل پلک جھپکنا بھول جاتے تھے۔ پرنس ملک عطا بے اولاد تھے۔ ایک بھتیجا گود لیا ہوا تھا جو ان کا وارث بنے گا۔ کہا جاتا ہے کہ جب ان کا یہی بھتیجا گھڑ سواری سیکھ رہا تھا تو گھوڑے سے گر پڑا۔ نواب صاحب نے بلایا اور زخم پر نمک لگا دیا، جس پر ان کا بھتیجا چیخ اٹھا۔ نواب صاحب نے اس پر فرمایا کہ یہ اذیت تمہیں اس لیے دی کہ آج تک ہمارے آباء و اجداد میں سے کوئی گھوڑے سے نہیں گرا، اس لیے آئندہ مت گرنا اور اگر گرو تو زندہ مت رہنا۔ رہے نام اللہ کا، اللہ پاک ملک عطا محمد خان کی مغفرت فرمائے اور ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے اور ان کے چاہنے والوں کو صبر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل واکنگ ٹرینڈز کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ تھینک یو۔